دوسری چیز جو میں بتا رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایک دوسرا عنصر ہے جو بعض اوقات مینٹل میپ بن جاتا ہے تو بڑے مسائل ہوتے ہیں. وہ یہ ہوتا ہے کہ بے قابو ہونا چیزوں کا ہمیں بہت تکلیف دیتا ہے. کوئی ہماری بات نہیں مانتا, ہماری مرضی پہ نہیں چل رہے لوگ, جو ہم چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہو رہا, لوگ حکومت علی کر رہے ہیں, لوگ طبیعت کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. بہت برا لگتا ہے, پٹس اے بیڈ موڈ. اچھا, اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر سب کچھ اجاز بھائی آپ کے قابو میں آ جائے کہ جو آپ چاہیں وہی ہو تو کیا ہوگا؟ بڑا مزہ آئے گا. بالکل مزہ نہیں آئے گا. کیوں؟ ہر چیز مرضی کے مطابق ہو رہی ہے, جس کو ابرو کا اشارہ کیا ویسے ہونے لگی. دیکھا نہیں آپ نے کہ بھائی یہ جادو کی فلمیں جو ہوتی ہیں اور اس میں وہ ایسے کرتا ہے, یوں ہو جاتا ہے, جو وہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے, تو اس کو تو یہی نظر آتا ہے کہ بڑا مزہ آ رہا ہے. تو کھیل تماشا ہوتا ہے, ٹرک ہوتا ہے, ایسا ہوتا کچھ نہیں, وہ ایلیوژن ہوتا ہے. لیکن اجاز بھائی بات یہ ہے کہ اگر ہر چیز آپ کے قابو میں آ جائے اور جب آسٹریلیا اور پاکستان کا ون ڈے میچ ہو رہا ہو اور ہر چیز آپ کے قابو میں ہے تو آپ کیا کریں؟ چیزیں قابو میں ہیں اور جو ہماری دسترس میں ہے اس کو انجوائے کریں گے کہ بھئی یہ تو میرے اشاروں پہ چل رہا ہے سب کچھ. مثلاً آپ کے اشاروں پہ سب کچھ چل رہا ہے اور پاکستانی بالر جو ہیں وہ وکٹیں اڑا رہے ہیں اور پاکستانی بالرز نے تباہ کن بالنگ کر دی, مزے آ گئے, میچ جیت لیا, خواب سچے ہو گئے. ٹھیک ہے, آپ خود یہ میچ دیکھیں گے؟ مے بی ان دا بگننگ یس, بٹ دس اف اٹ بیکمز ٹوٹلی. میں آپ کو اس کی مثال دینے لگا, جو آپ بات کہہ رہے ہیں میں آپ کو آنےسٹلی مثال دینے لگا ہوں. میں FM 100 پہ 15 سال سے پروگرامز کر رہا ہوں. میں ڈرائیو ٹائم شو اور گڈ مارننگ پاکستان, زیادہ ڈرائیو ٹائم شو پہلے. تو ایک وقت آیا کہ باوجود حالانکہ مجھے ڈرائیو ٹائم شو سے بہت پذیرائی ملتی تھی اور سب پسند کرتے تھے, مگر میں نے اس کو فورگو کر دیا بیکاز اٹ ہیڈ نتھنگ فار می ان اٹ. میرے لیے اب اس میں کچھ مزہ نہیں تھا. میں روزانہ وہی کرتا تھا جو مجھے پتا تھا, ایوری تھنگ واز آن مائی فنگر ٹپس, تو وہی کام کر کر کے میں بور ہو گیا تھا. تو اجاز بھائی یہ جو صبح کے وقت ہم نے پروگرام شروع کیا تو اس کی کیا وجہ تھی؟ بنیادی طور پر یہ چیلنج کہ اتوار کی صبح 9 بجے اٹھ کے کوئی کون ہمارا پروگرام سنے گا, تو ہم نے یہ جو اس چیز کو قابو میں لانے, یہ جو بے قابو کام ہے کہ ہم سب کو میں بتاتا ہوں اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو پرسنل لیول پہ آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی صبح اتوار, کیونکہ وی آلسو ورک تھرو آؤٹ دا ویک, تو یہ صبح اٹھ کے یہ عمومی طور پہ آپ کو پتا نا کہ اتوار کی صبح سمجھی جاتی ہے کہ نیند پوری کرنی ہے, لیٹ اٹھنا ہے, انگڑائیاں لیتے ہیں. سو اٹ واز اے پرسنل چیلنج, 1. نمبر 2, I and you thought and our station manager, we all thought and believed in the fact کہ اگر ہم اتوار کی صبح جب کہ چھٹی کا دن ہوتا ہے, اگر وی کین ڈو اے ورتھ وائل پروگرام جو لوگوں کو جگائے اور ایک نیش کریٹ کریں ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ نہیں ہے, تو اٹس اے چیلنج. یعنی شروع میں تو بے یقینی کی کیفیت تھی اور لگتا تھا کہ قابو میں نہیں آئیں گے, لسنرز قابو میں نہیں آئیں گے. اب آپ کو فیڈ بیک کیا مل رہا ہے؟ ابھی الحمدللہ پیپل آر لائکنگ اٹ, اینڈ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہی اتوار ہے, وہی صبح ہے, وہی چھٹی کا دن ہے, مگر آہستہ آہستہ قطرہ قطرہ جو ہے لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں اور ہمیں فیڈ بیک ہی مل رہا ہے کہ people are gaining from this program. They feel, they think that it is having good effects on their life. اور جو اس کو اپلائی کر رہے ہیں, جو اس کو ریگولرلی سن رہے ہیں, ان کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اور کرامات اور کرشمے اور میریکلز جو ہیں ان کی سلولی اینڈ گریجولی ہو رہے ہیں. لوگ جو ہیں صبح اٹھتے ہیں اب اس پروگرام کے لیے, مجھے ای میلز آئی ہیں اور بہت سا فیڈ بیک, ایسے لوگوں سے فیڈ بیک ملا جو پروفیشنل لوگ ہیں. مجھے ایک الیکٹرانک چینل کے بہت سینئر پروڈیوسر نے یہ فون کیا کہ وہ پچھلے اتوار کی صبح وہ جا رہے تھے اپنے بچوں کے لیے, دونوں میاں بیوی ناشتہ لینے جا رہے تھے, حلوہ پوڑی لینے جا رہے تھے, اور رستے میں انہوں نے اتفاق سے پروگرام سننا شروع کر دیا. اور جب وہ پوڑیاں والی دکان پہ پہنچے تو دونوں میاں بیوی کی اس بات پہ لڑائی ہوئی کہ پوڑیاں تم لاؤ, میں یہ پروگرام سنتا ہوں. صحیح, دونوں کا ہی یہی کہنا تھا اور اس بات پہ دونوں الجھ گئے اور بالآخر بیوی نے ہار مان لی اور وہ جا کے تو حلوہ پوڑیاں لانے لگی اور میاں جو ہے وہ ہمارا پروگرام سننے لگے. اور انہوں نے مجھے فون کر کے تو بے انتہا اپریسیشن کی. اور یہاں سے جب ایسے کسی بندے سے جو سینئر پروڈیوسر ہو ایک نمبر 1 چینل الیکٹرانک چینل کا, اور وہ آپ کی اپریسیشن کر رہا ہو, تعریف کر رہا ہو,
تو پھر آپ اس کا کچھ مطلب اچھا ہی لیتے ہیں. یقیناً کہ بھئی ہم جو ایک ایفرٹ کر رہے ہیں اس کا اچھے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. اچھا اجاز بھائی، قابو میں مزہ ہے کہ بے قابو میں مزہ ہے؟ مجھے یہ بتائیے کہ لوگ جب گاڑی چلاتے ہیں تو وہ جب سلو سپیڈ سے گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، جب گاڑی پوری قابو میں ہوتی ہے تو ان کو مزہ آ رہا ہوتا ہے، یا جب گاڑی جو ہے کچھ تھوڑی بے قابو سی ہو رہی ہو تو مزہ آتا ہے تیز چلاتے ہوئے؟ مجھے بچارے ون ویلنگ کرتے ہوئے مزہ آتا ہے. آتا تو ہے بٹ آئی ایم ناٹ ریکمینڈنگ، میں تو صرف مزے کی نشاندہی کر رہا ہوں. مزے کی کیوں لپکتے ہیں آپ اس چیز کی طرف جو تھوڑی سی بے قابو ہے؟ تھرل، ایڈرینالین رش، ایک کچھ خاص ہٹ کے کرنے کا ایک مزہ، ایڈونچر، سینس آف ایڈونچر. لوگوں کو جوئے کی ایڈکشن کیوں ہو جاتی ہے؟ بے یقینی، بے قابو، یعنی قابو بھی نہیں ہے، یقین بھی نہیں ہے، اور اس کے اندر وہ گھستے چلے جا رہے ہیں. یعنی بے یقینی اور بے قابو چیزوں کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں پہ یہ پتا ہے کہ نہیں قابو آئیں. اتنا ایڈکٹیو ہو سکتا ہے تو اس میں کتنا مزہ ہو سکتا ہے. آئی نو مائی فرینڈ از ان یونائٹڈ اسٹیٹس، ہی از اے ریناؤنڈ اینستھیٹسٹ اینڈ از اے کمپلسو گیمبلر. ان کی تنخواہ اس طرح چلتی ہے، $13,000-14,000 وہ مہینے کے کماتے ہیں اور ہمیشہ مقروض رہتے ہیں کیونکہ انہوں نے جا کے جو ہے. تو جتنے لوگ بھی یہ جوئے میں الجھ جاتے ہیں یا اسٹاک ایکسچینج کو جوئے کی طرح لینے لگتے ہیں، جو کہ بڑا ہی خطرناک طریقہ ہے، تو اس میں جو لوگ اسے بزنس کے طور پر کرتے ہیں، چاہے وہ جوئے کو کئی لوگ بزنس کے طور پر کرتے ہیں، کئی لوگ اسٹاک ایکسچینج کو بزنس کے طور پر کرتے ہیں، تو ان لوگوں کا جو منافع ہے، ان لوگوں کی جو آمدنی ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ یہ ان لوگوں کی طرف سے آتی ہے جو کماتے کہیں اور ہیں اور گواتے یہاں پہ ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ اینستھیٹس ہے، لوگوں کو بے ہوش کر کر کے وہ پیسہ کماتے اور اس کے بعد جو ہے وہ جوئے میں ہار جاتے ہیں. تو دنیا کی تمام سٹاک ایکسچینجز میں زیادہ تر 80% لوگ مسلسل ہارتے رہتے ہیں، یعنی بے قابو ہی رہتا ہے معاملہ ان کا، اور ان کی بے یقینی جو ہے انہیں وہ مزہ دیتی رہتی ہے. اور کوئی 16% ہیں جو کبھی جیتتے ہیں کبھی ہارتے ہیں، کبھی جیتتے ہیں کبھی ہارتے ہیں، اور 4% ہوتے ہیں جو ہمیشہ جیتتے ہیں کیونکہ وہ اسے بزنس کی طرح کرتے ہیں، جوئے کی طرح نہیں کرتے. وہ اس کے اندر جو اسرار و رموز ہیں ان کو پا جاتے ہیں. اب کاروبار کے بارے میں کیا کہیں گے؟ لاہور میں 10 میں سے 9 کاروبار ایک سال کے اندر ٹھپ ہو جاتے ہیں، اور 10واں کاروبار جو کامیاب ہوتا ہے، ایک تو اس کی وجہ ہوتی ہے کہ 9 ٹھپ ہوئے ہیں تو 10واں کامیاب اس وجہ سے بھی ہو رہا ہے. پلس ان کو کاروبار کرنا آتا ہے. آئی تھنک سو. زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ جی کاروبار کے لیے کیا چاہیے؟ پیسہ چاہیے. حالانکہ کاروبار کے لیے سمجھداری چاہیے، تجربہ چاہیے، وہ سیکھنے کی ضرورت ہے. پہلے آپ کہیں جاب کرتے ہیں، پھر سیکھتے ہیں، اور جاب اس طرح کرتے ہیں جیسے آپ اپنا کاروبار کر رہے ہیں. بیسٹ چیز جو ہے، اگر کوئی جاب کرتا ہے اور جاب کی طرح کرتا ہے تو پھر وہ کاروبار نہیں کر سکے گا، کیونکہ اس کے جو مینٹل میپس ہیں وہ جاب کے بن رہے ہیں. 9 to 5 وہ 5 بجے کا انتظار کر رہا ہے. آپ نے کبھی کسی کاروباری کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ شام 5 بجے کا انتظار کر رہا ہو، اور رات کروٹیں بدلتے ہوئے سوتے جاگتے خوابوں میں بھی وہ اپنے کاروباری منصوبوں کو سوچ رہا ہوتا ہے. میں ایک چھوٹی سی بات بھائی آپ سے شیئر کروں. یہاں پہ حفیظ سینٹر میں ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے موبائل کا کاروبار ہے، بڑی اچھی دکان ہے، بڑی دکان ہے. تو وہاں جانے کا اتفاق ہوا تو میں نے کہا یہ سارے آپ کے سیلز لڑکے کہاں ہیں؟ آج کوئی بیٹھے نہیں ہوا. کون؟ نہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ اب صرف کسٹمر جو ہے یہاں پہ نہیں آ رہا، تو میں نے ان کو لوگوں کے گھروں بھیجا ہوا ہے تاکہ یہ ہوم سروس دیں، ہوم ڈیلیوری دیں. وہ فون کرتے ہیں ہمیں کہ ہمیں اس طرح کے، جب ہم کہتے ہیں جی آپ کو 4-5 موبائل ہم بھیج رہے ہیں، ان میں سے آپ چن لیں، گھر پہ بیٹھ کے چن لیں، کیونکہ یہاں میرا کاروبار اتنا نہیں چل رہا تھا. تو میں نے کہا یار یہاں پہ بیٹھ کے انتظار کرنے سے بہتر ہے ہم 2 یہاں بیٹھ جاتے ہیں، باقی میں نے گھر بھیجے ہوئے ہیں لوگوں. دیکھیے، ہوم ڈیلیوری سروس پاکستان میں تو ریسنٹ فینومینا ہے، لیکن امریکہ میں پچھلے 50 سال سے یہ ہو رہا ہے کہ اب ہوم ڈیلیوری سروس کی وجہ سے، کیونکہ لوگوں کی اپنی زندگی مصروف ہے، وہ گھر پہ پیزا منگا لیں گے، وہ گھر پہ سیل فون منگا لیں گے، انٹرنیٹ پہ دیکھیں گے، دکاندار کو فون کریں گے، اس کا سیلز پرسن آ کے دکھا دے گا. تو مارکیٹنگ اسی کا نام ہے کہ آپ کسی کے لیے چیزوں کا خریدنا آسان بنا دیتے ہیں.